اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی ہیں جو چھپروں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو چھپروں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ اور پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں
اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، اور ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جن کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں نہ کہو کہ ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے،
اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو جتلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیات 141 سے 165 تک سورۃ الانعام، یہ ختم ہو چکی، اور اس کا مختصر مفہوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے وہ پھل پیدا کیے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ چھپروں پر چڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چھپروں پر نہیں چڑھتے، یعنی کہ مختلف قسم کے پھل اگائے ہیں، کچھ زمین پر ہوتے ہیں اور کچھ اوپر، ان کی ٹہنیاں جو ہیں اوپر پھیل جاتی ہیں، درختوں پر چڑھ جاتی ہیں، دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ جس دن بھی کوئی پیداوار کاٹو تو اسی دن اس کا حق ادا کرو، حق سے مراد جو ہے اس کا عشر ادا کرو۔ تو عشر جو ہے وہ جب بھی فصل کاٹیں اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فصل سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے تو اس کا ایک دفعہ عشر ادا کرنا ہے، اور اگر سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے تو 2 دفعہ عشر ادا کرنا ہے، اور جو فصل سال میں 3 دفعہ ہوتی ہے اس کا 3 دفعہ عشر ادا کرنا ہے، اور یہ عشر جو ہے اسی وقت ادا کرنا ہے جب فصل کٹے گی۔ تو یہ شروع میں مکی زندگی میں اس کا باقاعدہ حکم نہیں تھا کہ کتنا عشر ادا کرنا ہے، مدنی زندگی میں اس کے احکامات بتا دیے گئے کہ جو بارانی زمین ہے اس کا 10واں حصہ عشر ادا کرنا ہے، اور جو نہری زمین ہے اس کا 20واں حصہ ادا کرنا ہے۔ کیونکہ بارانی زمین پر کوئی اخراجات نہیں ہوتے، اس لیے اس کا عشر جو ہے وہ زیادہ ادا کرنا ہے، اور نہری زمین پر اخراجات ہوتے ہیں اس لیے اس کا عشر جو ہے وہ کم رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور جو ہیں وہ حلال کیے ہیں، اور کے نر اور مادہ جو ہیں جوڑے جوڑے 8 قسم کے بنائے ہیں، اور وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہودیوں نے خود سے جانور اور مشرکین نے اپنے لیے خود ہی حلال و حرام ٹھہرا لیا تھا، حالانکہ ان کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اسلام میں جو جانور حرام قرار دیے گئے ہیں وہ درندے ہیں، اور اسی طرح سے مردار اور خون جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اضطراری حالت جب انسان کی ہو، یعنی کہ ایسی حالت ہو کہ اگر وہ کچھ کھائے پیے بغیر مر جائے تو ان حالات میں وہ حرام چیز جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اتنی کھانی ہے جو کہ جان بچانے کے لیے کافی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ سے بغاوت کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے بغیر ضرورت کے اس کو نہ کھائے۔ تو ایسی صورت میں حرام چیز جو ہے صرف جان بچانے کی حد تک کھائی جا سکتی ہے، نہ کہ لذت کے لیے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ یہودیوں نے خود سے
اور مشرکین نے خود سے جو اپنے اوپر حلال و حرام ٹھہرا دیا تھا، تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر ان پر بہت سی چیزیں حرام قرار دی کہ ناخن والے جو جانور تھے وہ بھی سب ان پہ حرام کر دیے، اور اسی طرح سے گائے اور بکری کی چربی جو تھی وہ بھی سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھی، سوائے جو آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ لگی ہو۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو شرک ناپسند ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں شرک میں مبتلا ہی نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے، اس لیے وہ ان کو جو ہے وہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی اس سے روک دیتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جو کوئی شخص ایسا کرتا رہتا ہے اس کی سزا آخرت میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اٹل ہے اور ہر صورت میں ان کو سزا ملے گی۔ اور یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا باغی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور اسے خوشحالی سے نوازتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے بے حیائی کو، اور اعلانیہ ہو خواہ وہ یا پوشیدہ ہو، اور اسی طرح سے کسی کا قتل کرنا جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہ حق ہو۔ قتل حق کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، یا شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، یا جو کوئی دین سے مرتد ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی کسی کو شخص کو کسی دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آئے یا فرشتے بھیجے، تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یا ہمیں کوئی نشانی دکھائے، تو جب اللہ تعالیٰ نشانی دکھائے گا تو اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا، تو کیا اس وقت وہ قیامت کا منظر ہوگا اور اس وقت کوئی نشانی دیکھ لی جائے گی جب، تو پھر ایمان لائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان جو ہے وہی معتبر ہے جو کہ ایمان بالغیب ہے، نہ کہ مشاہدہ شدہ، ورنہ تو امتحان کا مقصد ہی پورا نہ ہو۔ تو اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، اور اگر دیکھ کر ایمان لانا ہے تو پھر وہ امتحان ہی نہیں رہتا۔ امتحان تو وہی ہوتا ہے جو بغیر دیکھے جو ہے وہ اس کی تیاری کی جائے۔ تو اس طرح سے ساتھ اللہ نے اپنا جو ہے وہ احسان جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اس سے بڑھ کر نہیں اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق پر۔ تو یہ ختم ہوگی سورۃ الانعام، اور اب آپ لوگوں سے رائے لی جا رہی ہے کہ نیکسٹ